بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں پھر رب العالمین ان کے لیے راستہ بناتا ہے، سکون کے، ہدایت کے، حق کے۔ وہ اپنی طلب تب دیتا ہے جب ہر طلب سے لا طلب کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جہاں پر امیدیں دم توڑتی ہوں اسی راستے پر کن کے معجزے ہونے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہوتے ہیں۔ یا اللہ میرے دل کے سکون کے لیے کسی شخص یا کسی چیز کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کا واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہیں جلد کوئی بڑی کامیابی دینے والا ہے انشاءاللہ۔ جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تب پورا جہاں کن فیکن سے جھوم اٹھتا ہے۔ وہ عارضی تکلیف دے کر تمہیں مستقبل کی اذیت سے بچاتا ہے۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو یقین جانو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر عطا کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ پاک انسان کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر وہ چیز پانے کی خواہش پیدا کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں اور اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرائیں اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری خواہشات کو رد نہیں کرتا، وہ بس انہیں مناسب وقت پر پورا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا بلکہ بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور لوٹائے گی۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو اور وہ تمہیں معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تنہائی محسوس نہ کرو، ساری کائنات تمہارے اندر ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ کسی بھی جگہ حرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ جب کسی چیز سے ہمیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنے ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ رابطہ رکھو تو صحیح اللہ سے، تمہاری ہر چیز سلجھنے لگے گی۔ وہ رب ہی ہے جو تمہیں ایک سجدے میں اپنا بنا لیتا ہے۔ بس اس کے راضی ہونے کی دیر ہے، پھر ساری کھوئی ہوئی چیزیں پلک جھپکتے ہی واپس لوٹ آیا کرتی ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر سب کا ڈر ہے، اللہ کو چھوڑ کر سب کے لیے وقت ہے، اللہ کو چھوڑ کر سب پر یقین ہے۔ ایسا کیوں؟ عاجزی اختیار کرو، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔
جو تم سے نہ ہو رہا ہو اسے اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہیں تو محبت کسی انسان سے نہیں، اپنے اللہ سے کرو۔ اللہ پاک انہیں کبھی ہارنے نہیں دیتا جو اللہ میں جیت کا یقین رکھتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ نہ وہ ذات دیکھتا ہے نہ اوقات۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا، دعا کرنا مت چھوڑنا۔ مجھے ہی کیوں خیال آتا ہے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، کسی کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے بھی برا لگ سکتا ہے۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ ہو، لمحہ ہو یا پھر کوئی انسان۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ ہمارے والدین ہماری دولت کے نہیں بلکہ ہماری توجہ اور محبت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ غلطیاں زندگی کا حصہ ہے، لیکن سب سے ضروری پھر سے کھڑے ہونا ہے۔ ہر رکاوٹ ہمیں کچھ نہ کچھ سبق دے جاتی ہے جو مستقبل میں ہمارے کام آتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اپنے ساتھ دوستی کا موقع دیا ہو۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ ترک کہاوت ہے، دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے جو دنیا کے لیے کچھ کر کے جاتے ہیں۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ آپ کا علم آپ کی زبان سے کم اور آپ کے کردار سے زیادہ ثابت ہونا چاہیے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو، اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ ظلم کی رات کتنی ہی طویل ہو، انصاف کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ زندگی آپ کو کچھ بڑا اس وقت عطا کرتی ہے جب آپ لمبے عرصے تک کڑی محنت جاری رکھتے ہیں۔